صفحہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، آپ لوگوں کے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، ہاں جو حرام تمہیں بیان کیے گئے ہیں وہ حرام ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، وہ شکار کے جانور بھی حرام ہیں جب آپ لوگ احرام میں ہوں اور حلال جانوروں کا شکار کر لیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں جس کا ارادہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ محترم مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ کعبے کی طرف جانے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن میں حج کے واسطے پٹھے ڈالے گئے ہوں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو حرم کی طرف نیت رکھے جانے والے ہوں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ اپنے رب کے فضل اور رضا کے کو ڈھونڈنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حرم کا ذکر فرماتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ دوسری جگہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم پھر کرتے نہیں ہو۔ وعدے کو پورا کرنا، یہ صفت اگر اپنائی گئی تو امت راہ راست پہ آ جائے گی معاملات کے اعتبار سے۔ جسے وعدہ ہو گیا اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر پیش آیا تو وہ الگ بات ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ میرا ایک سودا ہوا، تو میرے ذمے کچھ اللہ کے رسول کا باقی رہ گیا۔ میں نے کہا آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، میں جا کے گھر سے لے آتا ہوں۔ میں گیا اور میں بھول گیا۔ اگلے دن اسی وقت یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کے رسول کو کہا تھا کہ آپ ادھر رکے رہیں، میں آتا ہوں۔ اسی وقت میں آیا، وہاں پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹوں بعد بھی ادھر کھڑے تھے۔ جب میں پہنچا تو اور کچھ نہیں فرمایا، مجھے فرمایا کہ آپ نے مجھے تھوڑی سی تکلیف دی ہے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ابھی میں آتا ہوں، آپ نہ جائیں۔ تو میں تو اس لیے کھڑا رہا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہاں میں کھڑا ہوں آپ آ جائیں، تو میں نے وعدہ کیا۔
اب میں جا نہیں سکتا تھا۔ رہا یہ سوال کہ پھر نمازوں کا کیا ہوا؟ 5 نمازیں بیچ میں آ گئی، جماعت سے نماز نہیں پڑھی، ادھر ہی پڑھی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ نماز کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا، مکی دور میں یہ ہوا تھا۔ سوچا جائے کہ ہمارے نبی وعدے کے کتنے پابند تھے۔ البتہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے سے وعدہ کیا کہ میں ادھر ہی ہوں، آپ آ جائیں، دونوں نے وعدہ کیا، اب اگلی نماز کے وقت تک اس کو وہاں ٹھہرے رہنے کا حکم ہے۔ جیسی اگلی نماز کا وقت آئے گا اب یہ جا سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب یہ کہہ دے کہ میں آتا ہوں، آپ ادھر کھڑے رہیں، تو تب تک کھڑا رہنا ضروری ہے، وعدہ ہے، جب تک نماز کا وقت نہیں ہوا۔ جیسی اگلی نماز کا وقت ہو گیا اب یہ جا سکتا ہے۔ نماز پڑھ کے پھر آئے وہ الگ بات ہے، اگر نہ آئے تو گناہگار نہیں ہے۔ وقت نہ بتائیں کہ کب تک کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں آپ کھڑے رہیں، تو اگلی نماز تک جو ہے آدمی کے ذمہ ہے۔ یا اگر عرف میں یہ خیال ہو کہ اس کے گھر سے واپس آنے میں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، یہ تو 5 گھنٹے گزر گئے، ظہر کی نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا، تو بھی جا سکتا ہے۔ شریعت میں ایسے احکامات وارد نہیں ہیں جس کو انسان نبھا نہ سکے۔ اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ شاعر اللہ جیسے کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، اسلام کی نشانی، اس کو شاعر کہتے ہیں، ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو جانوروں کو قربانی کے لیے ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو ان کی بے حرمتی سے روکا گیا ہے کہ ان جانوروں کو نہ پکڑا جائے اور ان کو زبردستی نہ غصب کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی طرف منسوب ہے، یہ حاجی کا جانور ہے، حج کی نسبت سے اس کو لے جایا جاتا ہے، تو اب یہ بہت بڑھ کر جرم ہے۔ حج بھی ایک بہت مبارک حکم ہے۔ حج ایک ایسا حکم ہے کہ اس میں جانی، مالی، فکری تینوں طرح انسان صرف ہو جاتا ہے۔ جانبی تھکاوٹ حج میں بہت زیادہ ہے، اس لیے عام طور پہ یہ ضعیف لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جن پہ حج فرض نہ ہو تو وہ قرض لے کے حج پہ نہ جائیں، کیونکہ حج میں بہت زیادہ مشقت ہے اور ضعیف آدمی کا کام نہیں ہے۔ ہاں اگر فرض ہے تو وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جن پہ فرض نہیں ہے، قرضہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور ضعیف ہیں، تو ان کو اس کے بجائے عمرے پہ جانا چاہیے، اس میں قدر آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور فکر بھی، کیونکہ ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ حدیث میں کہ جو آدمی جا رہا ہے حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھ رہا ہے تو اس کے دائیں بائیں درخت، پہاڑ، پتھر سب قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ ہم گواہ ہیں یہ آپ کے گھر کی طرف عبادت کی نیت سے جا رہا تھا اور تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ اور اس میں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اجتماعی عمل میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی برکت سے اللہ بعضوں کا سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں حج میں تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے
میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے حاجی حج میں شریک ہیں؟ اس نے کہا 6 لاکھ افراد حج کر رہے ہیں. پھر اس نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ کتنے افراد کا حج قبول ہو گیا؟ اس نے جواب میں کہا 6 بندوں کا حج قبول ہے، باقی 6 لاکھ افراد کا حج قبول نہیں ہے. اللہ والا لکھتے ہیں جب میں صبح کو نیند سے اٹھا بڑا پریشان، کہ 6 بندوں میں کہاں سے ہوں گا؟ پوری دنیا کے نیک لوگ جمع، ان میں 6 کون ہیں وہ مبارک جن کا حج قبول ہے؟ تو بہت بڑی پریشانی ہے، اتنے لوگ محروم لوٹ رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ 1-2 دن بعد پھر خواب دیکھا، وہی فرشتے آئے. کتنے حاجی شریک ہیں؟ 6 لاکھ. کتنے افراد کا حج قبول ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ حج تو صرف 6 بندوں کا قبول ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان 6 کی برکت سے جو افراد اس حج میں شریک تھے سب کے حج کو اللہ نے ان 6 افراد کی برکت سے قبول فرما دیا. اجتماعی اعمال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کی دعا سے یہ علماء ماہانہ طور پہ ادھر آتے ہیں، یہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. ان کی دعا میں بیٹھتا ہوں کہ یہ لوگ دنیا چھوڑ کے شب و روز دین کے لیے وقف ہیں، اپنی زندگی انہوں نے وقف کی ہے. کیونکہ جو جوان سوچا جائے، جو جوان 20 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر تک پڑھے، قرآن حدیث پڑھ رہا ہے، تو یہ تو اصل دنیا کی کمائی کا معیاری وقت ہے. اس وقت جب کچھ دنیاوی تعلیم، عہدہ، سرکاری جاب اس نے نہیں لی تو یہ تو ایسے ہی قرآن حدیث مسجد مدرسے میں رہے گا، آگے دنیا کا کوئی کام اسے نہیں ہو سکتا. اور کرے گا بھی تو عارضی کچھ کمائی ہوگی، کچھ بڑا عہدہ، بڑا کچھ وہ حاصل نہیں کر سکتا. تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے. ان میں کوئی نیک ہو آمین کہہ دے، اس کی برکت سے ہماری دعا قبول ہو جائے. اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرے. ان کی اجتماعی دعا عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے. کیا معلوم اس کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے. وہ تو غنی ذات ہے، اس سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا اس گناہگار کو کیوں، وہ فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا، وہ ایک کی وجہ سے سب کی مغفرت کر دے.